الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اہل استقامت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے پچھلی آیت میں ہم پڑھ کر آئے ہیں ایمان والوں کا بھی اور اہل کفر کا بھی وہ ایمان والے جو ایمان لانے کے بعد ثم استقیم پھر ڈٹ جاتے ہیں وہ اپنے عقیدے کے بارے میں اپنے نظریات کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرتے چاہے کسی بھی قسم کا ان کو لعنت کیا جائے ایسے اہل ایمان اور صالح اعمال کرنے والے استقامت کا مظاہرہ کرنے والے فرشتوں کی نصرت اور مدد اور تائید ایسے لوگوں کو ملتی ہے اور یہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ملے گی یہ فرشتوں کی دوستی ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی میسر آتی ہے اور آخرت میں بھی میسر آئے گی جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا دنیا میں کیسے کہ اللہ رب العزت ایسے نورانی فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے جب وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بدر کا واقعہ جو ہے اس کے اس بات پر شاہد اور گواہ بدر کے طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے کس طرح مدد فرمائی ہے ایسے کئی ایک جنگی معاملات میں بعد میں بھی صحابہ کے بعد میں بھی برصغیر پاک و ہند میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے فرشتے دنیا میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ان کو بخش دے یہ تیرے نیک بندے ہیں یہ دنیا میں ان کی تعاون ان کی تائید اور ان کی دعائیں وغیرہ یہ دنیا میں ایک اعزاز ملتا ہے نیک بندوں کو اہل استقامت کو اور آخرت میں کیا ملے گا آخرت میں اللہ رب العزت ہے ایسے ہی فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے ان کے آگے پیچھے ہوں گے اور ان کی نصرت اور تائید اور ان کو بشارتیں سنانے میں اور ان کو خوشخبری تسلی اور تشفی دینے میں اور کہیں گے کہ جہاں سے جاؤ کھاؤ پیو اللہ رب العزت کے یہ مقرر کردہ نمائندے وہاں بھی یہ ان کے کام آئیں گے یہ فرشتے وہاں ان کی مدد کریں گے ان کی نصرت کریں گے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے انہیں آگے بڑھ کر ویلکم کریں گے اہلاً وسہلاً مرحبا اور آگے پیچھے ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مقرر کیا ہوگا یہ سب کچھ اہل استقامت کے لیے ہوگا اور اہل استقامت کی ساتھ اللہ نے ذمہ داری بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ نہیں کہ وہ خود تو ایمان والے ہیں خود تو صالح اعمال کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دعوت نہیں دیتے ہاں یہ بھی ہے کہ وہ اس مشن کے علمبردار بن جاتی ہیں لوگوں کو اس مشن کی طرف مائل کرتے ہیں بلاتے ہیں اور دن رات اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے پھر سب سے اچھے لوگ قرار دیا ہے ایسے لوگوں کی بات کو سب سے اعلیٰ اطیب صاف شفاف اور قدر و قیمت والی بات قرار دیا ہے کہ جو اللہ کے اس دین کی طرف
لوگوں کو بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاتے ہیں۔ تو اہل استقامت کا ایک وصف یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ نحن ہم اولیاء تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، وَلَکُمْ فِیہا اور تمہارے لیے ہے اس میں، ما تشتہی جو تم چاہو گے، ما تشتہی جو چاہیں گے، انفسکم تمہارے جی، تمہارے نفوس، تمہارے دل، تمہارے اجسام جو چاہیں گے، وَلَکُمْ فِیہا اور تمہارے لیے ہے اس میں، اس سے مراد وہ جنت ہے، وہ جنت جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے، صالح اعمال کرنے والوں کے لیے، اہل استقامت کے لیے تیار کر کے، جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہے، جو چاہو گے تمہیں ملے گا، جو تم مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم، بطور مہمانی کے غفور الرحیم کی طرف سے۔ مہمان کون ہے؟ مہمانی کس کی کون کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت میزبان ہے، اور فرشتوں کی بھی اس نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، وہاں کی مان ہے، وہاں ارے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری عزت تکریم اللہ رب العزت کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، کن کے لیے؟ اہل جنت کے لیے، اہل استقامت کے لیے، کہ تم موجیں مارو، اس لیے کہ ساری زندگی تم نے میری غلامی میں گزاری ہے، آج تم جو چاہو کھاؤ پیو، یہاں کیا ہے؟ کوئی بیماری نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ موت نہیں ہے، یہاں کیا ہے کہ بدحالی نہیں، ہمیشہ خوشحال، ہمیشہ صحت مند، تندرست و توانا، اور ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی جوانی، اتنی نعمتیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے، قولاً بات کے اعتبار سے، ممن دعا اس شخص سے جس نے بلایا اللہ اللہ کی طرف، اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دین کا عالم ہے، مبلغ ہے، باعث ہے، اس کی اللہ رب العزت نے شان بیان فرمائی ہے، جو اللہ کے دین کا نمائندہ ہے اور دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ آ جاؤ، غلط راستے ترک کر کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اس سے اچھا کوئی نہیں، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے۔ وعاملہ اور اس نے عمل کیے، صالحہ نیک، یہ نہیں لوگوں کو تو بلا رہے ہیں، خود عمل نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں قرآن کے کلمہ تقول ہونا مالا کا فرو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو اس پر تمہارا اپنا عمل نہیں۔ اور جب دین کا داعی، مبلغ کوئی بھی ہو، کوئی عام ہو، کوئی خاص ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ لوگوں کو بلائے گا، کوئی نیکی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے گا، وہ نیکی کرنے والا اس کے کہنے پر، ترغیب دلانے پر نیکی کرے گا، جتنا اجر اس کو ملنا ہے نیکی کرنے پر، اتنا ہی اجر نیکی کی ترغیب دینے والے کو ملنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور اسی حدیث میں یہ ہے، آپ نے فرمایا جو کسی کو برائی کے راستے پر ابھارتا ہے، اکساتا ہے، اگر وہ برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اتنا اس کو گناہ ملنا ہے، اتنا اس بدبخت کو غلط راستے پر لگانے والے کو بھی ملنا ہے۔ اس لیے ہم اچھی بات کریں، صاف، اطیب اور شفاف بات کریں، اللہ کے دین کی بات کریں، وعاملہ اور اس نے عمل کیے، اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس نے عمل کیے، صالحہ نیک، وقال اور کہا، اننی بے شک میں تو من المسلمین فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت کو ایسے صالح لوگ، ایسے نیک لوگ مطلوب ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، وما علیہ